دین بچاؤ دیش بچاؤ ریلی کا کھلا سچ۔ ایک خط امیر شریعت جناب ولی رحمانی صاحب مسجد لہو لالی کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل گاندھی میدان میں تاریخ ساز اور عظیم الشان کانفرنس نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان اپنے امیر کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اس کانفرنس کے لیے آپ کو اور امارت شریعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کے دوسرے مسائل پر بھی امارت اسی طرح مضبوطی کے ساتھ سامنے آتی رہے گی۔ کل کی کامیاب کانفرنس سے نہ صرف بہار اور ہندوستان بلکہ بیرون ممالک بھی مثبت پیغام گیا ہے، لیکن کانفرنس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے مجھ جیسے آپ کے لاکھوں متقدین کو ایک عجیب سے انتشار کی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اگر بروقت اس انتشار کو دور نہ کیا گیا تو اعتماد کی مضبوط عمارت کے ڈھہ جانے کا خطرہ ہے۔ امیر محترم، آپ کے سامنے خلفائے راشدین بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روشن تاریخ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حضرت عمر فاروق سے اکثر مواقع پر برسر منبر سوالات پوچھے گئے، آپ سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ بحیثیت امیر اور رہبر قوم آپ کو ان سوالات کے تشفی بخش جواب دینے ہوں گے، کیونکہ یہ سوالات کسی فرد واحد کے نہیں بلکہ پوری قوم کے ہیں۔ امیر محترم، امارت شریعت کے اعلان کے مطابق کل کی کانفرنس بالکل غیر سیاسی تھی، تو پھر کانفرنس کا کنوینر ایک سیاسی اور متنازع شخص کو کیوں بنایا گیا؟ کنوینر کا نام بینر، پوسٹر، اشتہارات اور دعوت ناموں میں مخفی کیوں رکھا گیا؟ کیا اس متنازع شخص کو کنوینر بنائے بغیر کانفرنس کا انعقاد ممکن نہیں تھا؟ 2 دن قبل سے یہ خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ دہلی کے ایک صاحب کو آپ MLC کا ٹکٹ دلوانے والے ہیں۔ اگر یہ خبر خدا نہ خواستہ، 1000 بار خدا نہ خواستہ صحیح تھی تو مصلحتاً بھی آپ کو اس شخص سے کانفرنس کی نظامت نہیں کروانی چاہیے تھی۔ اس کے باوجود ان سے نظامت کروائی گئی۔ کیا عمارت کے پاس ناظم کی صورت میں اس سے بہتر اور کوئی نام نہیں تھا؟ اگر مذکورہ بات جھوٹ بھی تھی تب بھی اس شخص سے نظامت کروانا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ کیا آپ کے علم میں نہیں تھا کہ آپ کے اس فیصلے سے انتشار پیدا ہو سکتا ہے؟ کانفرنس سے قبل گاندھی میدان کے باہر اور پٹنہ شہر کے مختلف علاقوں میں سیاسی پارٹیوں کی طرف سے جو بینر اور پوسٹر لگوائے گئے، امارت شریعہ نے اس سے دستبرداری کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ کانفرنس میں تمام مکاتب فکر کے نمائندہ اداروں کو شامل کیا گیا تھا۔ اتحاد کے لیے آپ کی یہ کوشش قابل تعریف ہے، لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ اشتہارات کے علاوہ بینر، پوسٹر اور دعوت ناموں میں بھی تمام اداروں کا اشتراک درج کیا جاتا۔ ایسا نہیں ہوا، کیوں؟ کانفرنس کا عنوان دین بچاؤ دیش بچاؤ تھا، لیکن پورے پروگرام میں اسلام زندہ باد، ہندوستان زندہ باد کے علاوہ امارت شریعت زندہ باد، امیر شریعت زندہ باد اور ولی رحمانی زندہ باد کے نعرے بلند کروائے گئے۔ کیا اس طرح کے نعرے اتحاد کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ کانفرنس میں مقررین نے مرکزی حکومت پر جم کر تنقید کی، لیکن بہار کے حالیہ فسادات اور بہار حکومت کی حالیہ اقلیت مخالف پالیسیوں پر کسی مقرر نے اشارہ بھی کچھ نہیں کہا۔ اسے محض اتفاق سمجھا جائے، امارت کی طرف سے مقررین کو پہلے ہی سے ایسی ہدایت دی گئی تھی کہ انہیں صوبائی حکومت کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہے۔ حضور والا، میں یہ سوالات آپ کو ذاتی طور پر بھیج رہا ہوں کیونکہ میرا مقصد اختلاف و انتشار کو بڑھاوا دینا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی کا بازار گرم ہے، اسے دیکھ کر ہر درد مند مسلمان خون کے آنسو رونے پر مجبور ہے۔ آپ یقین جانیے کہ مسلمانوں کو آپ سے بڑی امیدیں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ امیدیں ٹوٹ گئیں تو اختلاف و انتشار کی ایک ایسی آگ سلگ اٹھے گی جسے بجھانا ہم سب کے بس سے باہر ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سوالات کا تشفی بخش جواب عنایت فرما کر ہمارے شکوک و شبہات کو دور فرمائیں گے۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ طالب دعا، کامران غنی صبا۔